تمام اپوزیشن جماعتوں نے, لیڈرز نے سوشل میڈیا پر, مین اسٹریم ٹیلیویژن پر آ کے جس کا اظہار کیا, غصے کا اظہار کیا. اور اس وقت وہ جو حکومت والے بیٹھے تھے, میں بھی 2 پروگرام میں تو حکومٹ والے کے ساتھ تھا, وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے. کل وہ ARI پر کیسے شیخ صاحب ہیں, وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے. ٹیکس کی وجہ زبیر صاحب کو تو پتا ہونا چاہیے کہ ٹیکس بڑا امپورٹنٹ ہے, تو بھائی آپ ٹیکس الگ سے لے لیتے نا. آپ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں, آپ نے یہ نہیں کہا, آپ نے جھوٹ بولا کہ آپ انٹرنیشنل آئل کرائسس کی وجہ سے آپ 134 روپے بڑھا رہے ہیں. اور پھر دوسری بات جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, پاکستان سب سے پیچھے کیوں ہوتا ہے؟ آپ تو کہہ رہے تھے 4 سال میں آپ نے پتہ نہیں کتنی ترقی کر لی. اب جب ہندوستان بھی وہیں سے لیتا ہے انہیں سورسز سے, بنگلہ دیش, سری لنکا, نیپال سب وہاں سے لیتے ہیں, تو پاکستان کی آئل پرائس, پیٹرول پرائسز سب سے زیادہ کیوں ہے؟ سب سے زیادہ ابھی جب یہ انکریز کیا تو پاکستان کی آئل پیٹرول پرائس پر لیٹر 458, بنگلہ دیش کی 280, انڈیا کی 286, نیپال کی 322. افغانستان نے پرائس انکریز 2% انکریز کیا, 2% پورے ایک مہینے میں 2% افغانستان نے انکریز کیا. 0 ہی سمجھے نا, اتنی بڑی پرائس. انڈیا نے 0, کوئی پرائس انکریز نہیں کی. بنگلہ دیش نے 12%, سری لنکا نے 14%. وجہ یہ ہے کہ ان کی معیشت جو تھی وہ اتنی اسٹرانگ تھی کہ وہ یہ پریشر لینے کے لیے تیار. پاکستان کی معیشت پہلے ہی ڈوب چکی تھی یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے, اس لیے پاکستان کے پاس ابیلٹی تھی نہیں کہ پاکستان وہ بوجھ برداشت کرتا بغیر پاسوں کیے عوام کے. انڈیا نے کیا نا, بنگلہ دیش نے کیا ہے, سری لنکا نے کیا ہے, نیپال نے کیا ہے, تو پاکستان نے کیوں نہیں کیا؟ پاکستان کی پرائسز کیوں سب سے زیادہ ہیں؟ اور ایک میں آپ کو اور انڈیکیٹر بتاتا ہوں, جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ آپ دوسرے ممالک کے ساتھ ڈالر ٹو ڈالر کمپیئر کیے. میں روپی ٹو روپی 286 جو انڈیا کی ہے, 280 بنگلہ دیش کی بتا رہا ہوں, یہ پاکستان روپی میں کنورٹ کر کے 458 روپی کے مقابلے میں اب بھی جو 358 روپیز کی ہے, انہوں نے 358 کی ہے, 378 سوری, وہ بھی تقریباً 30% زیادہ ہے بنگلہ دیش سے یا انڈیا سے. کیوں؟ وائی؟ اور جب آپ اس کا موازنہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو ڈالر میں پرائس ہے بامقابلہ پاکستان کے جو عوام کی ایوریج انکم ہے, پاکستان از دا سیکنڈ ورسٹ ان دا ورلڈ آفٹر ایتھوپیا. سیکنڈ ورسٹ ان دا ورلڈ. کیوں بھائی؟ کینیڈا جس کی ایوریج انکم $3,500 ہے مہینے, ادھر ڈالر میں پیٹرول کی قیمت پر لیٹر پاکستان سے کم ہے. کوئی لحاظ ہوتا ہے؟ کیوں؟ ملائیشیا, کسی کنٹری کو اٹھا کے دیکھ, ویسٹرن یورپ چلے تھے, کسی کنٹری میں چلے تھے, میں نان آئل پروڈیوسنگ کنٹریز کی بات کر رہا ہوں, میں آئل پروڈیوسنگ کنٹریز کی بات نہیں کر رہا. اس وجہ سے کہ آپ نے پاکستان کی اکانومی کو یو ہیو براٹ اٹ آن دا برنک آف کولیپس. اور یہ ہم بار بار اس جنگ سے پہلے بھی نشان نہیں کرتے. یہاں انویسٹمنٹ نہیں آ رہا, باوجود اس کے کہ وزیر اعظم نے پتہ نہیں کو 50 60 70 دورے کیے جب سے وہ وزیر اعظم بنے تھے 4 سال پہلے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہیز پلنجڈ از دا ورڈ. میں نہیں یوز کر رہا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یوز کیا ہے. آخر انویسٹمنٹ ہی نہیں آئے گا تو وزیر اعظم اتنے دورے کر سکتے. اگر آپ کی ایکسپورٹ 4 سال پہلے کی ایکسپورٹ اور آج کے مقابلے میں وہ زیادہ تھی, تو پھر آپ جو فورن ریلیشن کا یہ جو کہتے ہیں کہ پاکستان کا نام پڑا زبردست, پاکستان کی عزت بڑھ گئی ہے. پاکستان کی عزت اس سے بڑھتی ہے جب پاکستان کے عوام کو فائدہ ہو. پاکستان کے عوام کو کس چیز میں فائدہ ہوا ہے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پتہ نہیں 50 دفعہ پاکستان کا نام لیا اور تعریف, اور جب ٹیرف دینے کا وقت آئے تو انڈیا کو زیادہ فیوریبل دے دیا. تو فائدہ کیا ہوا؟ کیا پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں امریکہ میں؟ کیا امریکہ سے کوئی انویسٹمنٹ آیا ہے؟ 0. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سوائے قرضے لینے کے ٹیکس لگانے کے آپ نے کیا کیا؟ پچھلے 4 سال میں آپ 80.5 ٹریلین روپیز آپ کے قرضے پہنچ گئے. 80.5 ٹریلین. جب حکومت سنبھالی تھی تو 43 ٹریلین تھا, یعنی کہ 36.5 ٹریلین کا ایڈ کیا ہے.
پہلے 75 سال میں 43 ٹریلین پورے پاکستان میں ملا کے 75 سال میں قرضے لیے تھے, انہوں نے 4 سال میں اس کے 85% دے دیے. اور کہاں لگ, اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے ٹیکس میں 300 گنا سے زیادہ اضافہ کر دیا اور قرضوں میں 400% سے زیادہ اضافہ کر دیا. تو فائدہ کیا ہوا ٹیکس بڑھانے کا؟ اگر آپ اپنے اخراجات مینٹین کرتے یا اس طرح سے نہ بڑھاتے تو پاکستان کی عوام پر اتنا بوجھ نہ ہوتا جتنا اب ہے قرضوں کا. تو کسی بھی فیلڈ میں لے لیں, اس وجہ سے جو پریشانی ہے وہ لوگ کہتے ہیں اس کا سولوشن کیا ہے. اس کا سولوشن ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ وی ڈیمانڈ, پہلے دن ہی ہم نے کہا تھا وی ریجیکٹ دس پرائس انکریز. اب ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ پیٹرولیم ریوی میں جتنے بھی ابھی بھی انہوں نے کہا نا موٹر سائیکل والوں کے لیے 100 روپے کم کر دیا, تو 160 روپے آپ کا پیٹرولیم لیوی تھا نا, اس میں سے 60 روپے تو ابھی بھی اس پر لگا رہے ہیں. کیوں لگا رہے ہیں موٹر سائیکل والے 60 روپے؟ ہر لیٹر کا 60 روپے آپ پیٹرول ٹیکس لے رہے ہیں موٹر سائیکل والے, اور وہ بھی ایک لمیٹڈ ہے, پتہ نہیں 20 لیٹر مہینے کا یہ کتنا ہے, اس کے بعد تو پورا وہ 458 پے کرے گا. اچھا وہ تو ایک الگ چیز ہوگی نا کہ ملنا کا کیسے ہوگا. اس بات پر جب آپ نے 160 روپے پرسوں رات کو کیا ہے ٹیکس, 160 روپے کیا ہے, 24 گھنٹے جو جن لوگوں سے آپ نے ان کا نکالا ہے ان کو کیا آپ واپس کریں گے؟ تو یہ بہت سے سوالات ہیں جس کی نشاندہی کرنا ضروری ہے. اور ہم یہ اگلے ہفتہ جو شروع ہو رہے پرسوں سے, یہ جو مومنٹم ہے پریس کانفرنسز کا اور ان سب چیزوں کا اسلام آباد سے بھرپور انداز میں ہوگا, اور ہم اس کے خلاف مہنگائی مارچ کرنے کا بھی پلان کر رہے ہیں موسٹ پروبیبلی مئی کی 1 تاریخ سے. لیکن یہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا. 2-3 دن کے بعد جب سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ اور کی تحریک تثبت آئین پاکستان جس میں سارے پی ٹی آئی کے بھی سینئر رہنما موجود ہوں گے, اس میں فیصلہ کیا جائے گا. لیکن یہ جو کنڈیشن ہے دس از ان ایکسیپٹیبل. یہ حکومت فیل ہو گئی ہے, پورے طریقے سے فیل ہو گئی ہے, اور ان کو اپنی ناکام, جو میں نے کہا جہاز کے حوالے سے بات کرنا ضروری ہے. جہاز جو ہے ایک سمبل بن, کیونکہ جب یہ حکومت ہر روز آ کے جب کہتے ہیں کہ عوام کو سیکریفائز کرنا ضروری ہے, عوام کو سیکریفائز ایک بڑا سمپل سا ہے کہ پاکستان کی عوام, ابھی ہم نے نمبرز بتایا کہ پاکستان سب سے پیچھے ہٹ گیا ہے, رہ گیا. پاکستان ایک غریب ملک ہے, یہ بتایا جاتا ہے. وزیر اعظم کل کے بتا رہے تھے پاکستان ایک غریب ملک ہے, جو کہ ایک حقیقت ہے. یہ الگ سوال ہے کہ انہی کی وجہ سے غریب رہ گئے. اب پاکستان کے عوام سب سے غریب ہیں. اب پاکستان کی جو اشراف کی ہے, پاکستان کی جو رولنگ کلاس ہے, جو اس وقت رولنگ رجیم ہے, ان کا جو رہن ہے, ان کی جو عیاشی, ان کے جو بنگلے, ان کی جو فلیٹ آف کارز ہیں, ان کے جو جہاز ہیں, آپ میں چیلنج دیتا ہوں کہ آپ کسی ویسٹرن یورپ جو امیر ترین ملک ہے